ابتدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آگاہی دنیا چینل کے پلیٹ فارم سے اقوال زریں سیگمنٹ میں جی دوستو، لوگ جب ہماری توقع کے مطابق نہیں چل پاتے تو ہماری دانست میں بے وقوف کہلاتے ہیں یا پھر چالاک۔ بس اگر لوگوں کی گزرگاہوں سے اپنی توقعات کی پاڑیں ہٹا لی جائیں تو وہ عقل مند بھی دکھائی دیں گے اور شریف الطبع بھی۔ منافقت یہ بھی ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا، اور منافقت یہ بھی ہے کہ آدمی جو کہنا چاہتا ہے وہ نہ کہہ پائے۔ اس سطح پر منافقت بزدلی کی ایک شکل نظر آتی ہے۔ انسان کی نیت ہی وہ آئینہ ہے جس میں وہ اپنا اصل روپ دیکھ سکتا ہے، اس لیے اسے اپنے عمل کے بجائے اپنی نیت کے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ نیکی اور برائی بسا اوقات مجبوریوں کے بہروپ بھی ہوتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستو، جس نے کسی برائی کو پسند کر لیا اس نے گویا اسے اختیار کر لیا، کیونکہ کسی خیال کو پسند کرنے اور اس خیال پر عمل پیرا ہونے کے درمیان صرف وقت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جو ہی یہ پردہ اٹھتا ہے، خیال اپنے ممکنہ فعل سے باہم متصل ہو جاتا ہے۔ عمل خیال اور فعل کے باہم متصل ہونے کا نام ہے۔ گویا اچھا خیال عمل صالح کا پیش خیمہ ہے اور برا خیال کسی برے عمل کے جانب پیش قدمی ہے۔ جی دوستو، اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک کہ مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر کہے ان کی مشکل میں ساتھ نبھائیں۔ ہاں دوستو، کبھی کبھی زندگی میں انسان واقعی ہار جاتا ہے۔ خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، لوگوں سے اچھے توقعات اور امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، ہاں پھر وہ بیچارہ انسان ہار جاتا ہے۔ موت ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ زندگی میں رونما ہونے والا ایک ایسا ہی قدرتی عمل ہے جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا اور بچے پیدا کرنا۔ قدرت سے قربت رکھنے والے جان کنی کے عالم میں علم سے نہیں گزرتے، بلکہ وہ جان جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ واقعے کے اندر لامحدود پرتیں ہیں اور ہر پرت کے اندر لاتعداد مناظر ہیں۔ کسی واقعے میں سے گزرتے ہوئے اگر آپ کسی خوبصورت منظر سے روشناس کروا دیے جاتے ہیں تو چشم تصور میں تصور دینے والے کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس منظر سے آشنائی کے لیے چشم بھی دی اور تصور بھی۔ اگر چشم تصور سے شناسائی نہ ہوتی تو باہر کی روشنی اور روشنائی کچھ کام نہ آتی۔ سچ اسی سے بولنا چاہیے جو سچ سننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بزدل اور کم ہمت جھوٹی دنیا کا اسیر ہوتا ہے، اس سے جھوٹ ہی کفایت کر جاتا ہے دوستو۔
دوستو پیسہ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ خرچ ہو کر بندے کو تکلیف سے بچائے۔ بخیل شخص بدترین درجے کا بے وقوف ہوتا ہے، وہ پیسہ اور تکلیف دونوں اٹھائے پھرتا ہے، اسے نہ تکلیف سے نجات ملتی ہے نہ پیسے سے۔ آج کو کل کی نظر سے دیکھنے والا ضرور نصیحت پکڑے گا، اور نصیحت پکڑنے والا خواہش کی دنیا سے پلٹ آئے گا۔ آج کی خواہش کل کی دنیا میں ندامت کے نام سے جانی جائے گی۔ محبت اور تعصب میں فرق ہوتا ہے۔ محبت بینائی عطا کرتی ہے، عصبیت بینائی زائل کر دیتی ہے۔ کسی روشن کردار شخصیت سے نسبت اگر محبت کی بجائے تعصب پر مبنی ہو تو اس کے انکار کے لو روشنی کے بجائے دھواں دینے لگتی ہے۔ بے شک علم نور ہے، مگر اس نور کے دیکھنے کے لیے پہلے نور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نور بصیرت کے بغیر علم حاصل کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی، وہ خود راستہ ڈھونڈنے کی کوشش میں دوسروں کا سر پھوڑتا پھرتا رہتا ہے۔ دوستو بات جب تلک بیت نہ جائے اپنی نہیں ہوتی، پرائی رہتی ہے، اور پرائی بات دور کے ڈھول کی طرح سہانی لگتی ہے۔ باب معرفت میں سنی ہوئی بات اگر سنا دی جائے تو بھی ایک ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے عینی شاہد سے کیوں نہ سنی ہو۔ دوستو مطمع نظر نقطہ نظر کو جنم دیتا ہے، اور نقطہ نظر ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے تو علم کی ایک نئی جہت دریافت ہوتی ہے۔ مطمع نظر بدل جائے تو نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اور نقطہ نظر تبدیل ہو جائے تو میدان نظر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جیسا مطمع نظر ویسا نظارہ علم۔ دوستو عقل وجود کا چوکیدار ہے، وجود کی حفاظت اس کا فرض منصبی ہے۔ اپنے منصب کو چھوڑ کر وجود سے باہر کی پرواز اس کو زیبا ہی نہیں۔ دل بادشاہ ہے، وجود اس کے محلات میں سے ایک محل ہے، چاہے یہاں بسر کرے چاہے کہیں اور پرواز کر جائے۔ ظالم ہے وہ شخص جس کا علم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے۔ مبارک ہے وہ جس کا علم مخلوق خدا کے لیے رحمت کی گھنی چھاؤں بن جاتا ہے۔ دوسروں کو صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع مت کرنا، کیونکہ لوگ اتنا سمجھتے ہیں جتنی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ جی دوستو دو چیزیں انتہائی مشکل ہیں، ایک ہے بے عزتی کو بھول جانا، دوسرا کسی کے راز کو راز رکھنا۔ جی دوستو اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو مکاری اور منافقت میں لپٹی ہوئی ہو۔ جی دوستو بالکل کہنے والوں نے کتنا خوب سچ کہا ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ دوستو بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتی ہے۔ جی دوستو ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو دوستو۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ
खटखटाना पड़ जाए। फटे हुए तोड़े में कितना खूबसूरत सेब है। ऐसे ही बाज़ अशखास को फटे पुराने कपड़ों में खूबसूरत दिल होते हैं। लोगों का इंतखाब करते वक्त किसी के कपड़ों और जूते न देखें। जी दोस्तों, माफ़ करना अपनी नफ़ी का अमल है और इंतकाम लेना अज़ खुद फ़ाइल बनने का अमल है। हर फ़ाइल को फ़ना हासिल है, क्योंकि ये शुरू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। यूँ माफ़ करना मुल्क बका की तरफ जाने का मुअज्जिब ठहरता है और यूँ इंतकाम लेना फ़ना के देश में ठहरने का अमल है।